80% لوگوں کے گھروں کی جو بربادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حق زوجیت ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ہر تیسرے دن بیوی کے ساتھ مباشرت کا ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر تیسرے دن حقوق زوجیت ادا کریں۔ آپ کے 80% گھر اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ مرد یہ جو ایک بیوی کا حق ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سرکمٹانسز اور اپنے معاملات بنائے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کھل کے بات کرتی ہیں۔ میں ہر اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی بندی، جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر اللہ پر کیوں لگا رہی ہو؟ اپنے اوپر کہہ دو کہ بھئی میرا یہ خیال ہے، اب اللہ کی طرف اس کو منسوب کر کے بھئی اللہ نے حکم دیا۔ استغفر اللہ۔ ایسا مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں اینٹ اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے، جو بھی اینٹ اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے۔ تو اتنے زیادہ مفتی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو ان لاتعداد مفتیوں میں سے ایک مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں جن کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے قضاء عمری کے حوالے سے بیان کیا۔ بلوغت کے بعد جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے یا وہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں؟ اس حوالے سے انہوں نے دو تمہیدی باتیں کی ہیں کہ بھئی جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ہمارے اختیار سے قضا ہوئی ہیں یا عذر کی بنیاد پر قضا ہوئی ہیں۔ قضا نمازیں جو عذر کے ساتھ ہماری چھوٹ گئی ہیں تو ان کی تو قضا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز ادا کر لے۔ لیکن جو نمازیں بغیر کسی عذر کے، اس کی جان بوجھ کے یا بغیر کسی عذر کے چھوٹ گئی تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، صرف اللہ سے توبہ کر لے تو اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ حضرت مفتی کامران صاحب کا قول ہے۔ اس قول کے ساتھ حضرت مفتی مدہ ذلہ کے ساتھ نہ تو اپنے احناف ہیں، نہ حنابلہ ہیں، نہ شوافی ہیں، نہ مالکیہ ہیں۔ فقہا میں سے کسی ایک کا بھی ایسا مسلک نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی قضا نمازیں توبہ کے ساتھ معاف ہو جائیں گی۔ یہ حضرت محترم صاحب کا صرف اپنا مسلک ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ بھئی جس کی 10 سال کی 20 سال کی نمازیں رہ چکی ہیں تو وہ ساری نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ تو وقت کی نمازیں ادا کر لے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں شریعت کا مسئلہ کیا ہے، فقہا نے اس مسئلے کو کیسے بیان کیا۔ آپ بتاتے ہیں قرآن و حدیث، فقہا نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، وہ بکریاں چرانے آئے تھے، یا باقی سارے مسئلے ہم فقہا پہ ڈالتے ہیں، فقہا نے جو حکم لگایا اس کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نفس کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہم نے سارے فقہا کو چھوڑ دیا۔ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ بھئی فقہا میں سے حنابلہ کا ایک قول ہے، ایک قول بھی نہیں کہا، حنابلہ کا آپ نے مسلک بتایا کہ بھئی امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے اور یہ ان پر بہتان ہے۔ آپ ان کا مسلک یہ قطعاً ثابت نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک قطعاً نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی وہی ہے جو باقی فقہا کا ہے۔ صرف حنابلہ کا ایک قول، وہ بھی غیر مشہور، صرف ایک قول ملتا ہے کہ بھئی جو نمازیں بغیر عذر کے رہ چکی ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گی۔ صرف حنابلہ کا ایک غیر مشہور قول ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ فقہا میں سے کسی ایک امام کا قول بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ قضا نمازیں معاف ہیں، توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، ان کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی نماز کو ادا کرنا مشکل ہے، 10-20 سال کی نمازیں رہ چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرے گا؟ تو کمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ شاباش دی ہوئی تھی کہ بھئی ماشاءاللہ یہ تو بہت آسانی پیدا کر دی، بہت اچھا ہو گیا۔ تو اس سے لوگوں کو کتنا نیگیٹو میسج جا رہا ہے۔ آپ کو اپنی آخرت کی قبر کی فکر نہیں ہے، آپ قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آخرت میں؟ آپ نمازوں کو ایسے چھوٹ دے رہے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز گھر پہ پڑھتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جا کر جلا دوں، لکڑیاں جمع کروں اور اس کے گھر کو جلا دوں، اور آپ اس کو نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے اس کو معافی پٹا دے رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے نمازیں معاف ہیں۔
اس کی 20 سال کی کیا چاہے 50 سال کی بھی رہ گئی ہوں، اس کو ادا کرنا پڑے گی، ضرور ادا کرے گا۔ ادا کیسے کرے گا؟ اس کے لیے فقہا نے آسانی دی ہے۔ آسانی کیا ہے؟ اتنی آسانی دی ہے کہ بھئی جو وقت کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک نماز قضائے عمری کی بھی ادا کر لے، کہ بھئی میری عمر کی جو پہلی نماز قضا ہو گئی تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں، فجر کی کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ کرے، ظہر کی اس کے ساتھ یہ کر لے۔ ہے تو صرف فرض کی قضا ہے نا، سنت اور نوافل تو نہیں ہے۔ وقت کے نفل چھوڑ دے، وقت کی زائد سنتیں وہ چھوڑ دے، باقی جو قضا ہیں ان کے صرف فرض ہیں۔ اب 4 فرض پڑھ رہا ہے ظہر کے آج کے، تو 4 فرض قضا کی بھی پڑھ لے گا، آخر کی 2 نفلیں چھوڑ دے تو 2 اس کو زائد پڑیں گے تو کیا مشکل ہو جائے گی۔ اصل کی 4 سنتیں ہیں تو 4 سنتیں نہیں پڑھے تو 4 فرض وقت کے آج کے جو وقتی فرض ہیں ان کے ساتھ ساتھ 4 فرض قضائے عمری کے پڑھ لے، مغرب کے 3 فرض، آخر میں 2 سنتوں کے بعد 2 نفل چھوڑ دے۔ اگر گنجائش ہو تو پڑھ لے، اللہ نے طاقت دی ہے تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر وقت یا طاقت کی گنجائش نہیں ہے تو آخر کے 2 نفل چھوڑ دے، اس کی جگہ 3 اور جو ہے نا وہ فرض پڑھ لے۔ ایسے عشاء کے نوافل چھوڑ دے، آخر کے 2 یا 4 نوافل جو بنتے ہیں وہ چھوڑ دے، اس کی جگہ 4 فرض پڑھ لے۔ یہ کام ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ لوگوں کو آسانی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ قضا نمازیں توبہ کے ساتھ معاف ہو جائیں گی۔ اور دوسرے بھی کچھ مسائل آپ نے ایسے بیان کیے ہیں جن پر میرا اعتراض بنتا ہے اور بالکل حق بنتا ہے اس پر اعتراض کا۔ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، یہ کس فقیہ کا مسلک ہے؟ داڑھی رکھنا آپ نے اس میں گنجائش نکالی ہے کہ آپ کو نوکری میں، شادی میں، چھوکری ملنے میں، کچھ میں اگر مسئلہ ہے کہ بھئی یہ بچہ داڑھی اگر نہیں رکھے گا تو ہم اس سے شادی کریں گے، اس کو جاب دیں گے، اگر داڑھی کے ساتھ ہوگا تو اس کو جاب نہیں ملتی تو وہ داڑھی کٹوا سکتا ہے، یہ کس فقیہ کا قول آپ نے پیش کیا ہے؟ نہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، نہ امام شافعی کا ہے، نہ امام احمد بن حنبل کا ہے، نہ امام مالک کا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ بھئی الازہر والے، سعودی والے، بعض ممالک والے، کویت والے وہ ہمارے لیے شریعت کے رہبر بن سکتے ہیں کیا؟ سعودی کا حال آپ جانتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے شریعت کے اندر رہنما اور رہبر بن سکتے ہیں؟ تو آپ کیوں لوگوں کو جو ہے نا وہ دین کے نام پہ دین سے دور کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ویڈیو کافی اور شافی ثابت ہوگی۔ اگر یہ مفتی کامران صاحب تک نہ پہنچے تو جتنے میرے ویورز دیکھنے والے ہوں تو یہ مفتی کامران صاحب تک ضرور یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں، کسی مسلک، کسی فقیہ کا قول بتائیں، اگر کسی بالفرض فقیہ کا قول بھی ہو تب بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے آپ اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے کے مسلک کو اپنائیں۔ جو مسلک دوسرے کا صحیح لگے وہ ان کا ٹھیک ہے، جو اپنا صحیح لگے وہ اپنا ٹھیک ہے۔ یہ تو خواہش نفس ہو گیا۔ آپ چیٹ جی پی ٹی، یہ تو انگریز کی بنی ہوئی، ہماری بھی نہیں بنی ہوئی، کسی مولوی مفتی کی نہیں بنی ہوئی۔ آپ جتنے مسائل بیان کیے ہیں یقین کریں، میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم خدا کی، آپ چیٹ جی پی سے جا کے پوچھ لیں، وہ کسی ایک مسئلے میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ اسے بھی مسلک پوچھ لیں کہ داڑھی رکھنے کے بارے میں فقہا کا کیا مسئلہ ہے اور 3 طلاقوں کے بارے میں فقہا کا کیا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے جو پہلے میں نے مسئلہ عرض کیا قضاء عمری کے حوالے سے، آپ اس حوالے سے آپ چیٹ جی پی سے جا کے پوچھیں۔ اور ایسے ہی ہے کالر اور بین، آپ کے جو ٹھیک ہے کالر پہ میرا اعتراض نہیں ہے، اس پر علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، میرا اس پر اعتراض نہیں بنتا، اس پر میں اعتراض نہیں کرتا۔ اور ایسی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا، اس پر آپ نے بحث کی ہے، تکبر کے بغیر ہو تو جائز ہے، جائز کہاں ہے؟ اس کو بھی علماء نے مکروہ تنظیم میں شمار کیا ہے، تکبر کے بغیر ہو تب بھی، تو تب تکبر کے ساتھ ہو تب تو بالکل جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر تکبر کے بغیر ہو تب بھی اس کو تنزیہ لکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی جواز کا مسئلہ بنایا ہے۔ چلے تنزیہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، اس پر بھی میں آپ پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو تمام فقہا کے متفقہ مسائل ہیں آپ ان کو سارے مسلک والوں کو چھوڑ کے، وہ سارے گھاس چر رہے تھے یار، فقہا ہیں، ان کو آپ جو ہے نا لوگوں کو اتنا زیادہ آپ پر لوگوں کا پریشر ہے، یا لوگوں کو آسانی دینے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے، شاباش لینے کے لیے
ان کو کمنٹس جو ہے نا وہ پازیٹیو کمنٹس لینے کے لیے، یا کیا چکر ہے آپ کو؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کچھ خدا کا خوف کریں یار، علمی بحث کریں۔ ٹائٹل بھی آپ کا علمی بحث ہوتا ہے، مدلل گفتگو ہوتا ہے، لیکن آپ مسلک کا جو ہے نا وہ کیا سے کیا بنا دیتے ہیں کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کسی ایک مسلک کا میں ببانگ دوہل بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ قضاء عمری کے حوالے سے کسی ایک فقیہ کا قول آپ ثابت نہیں کر سکتے، حنابلہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اور ایسے ہی طلاق ثلاثہ کے بارے میں اہل حدیث کے بعض علماء کے ہاں یہ 3 ایک شمار ہوتی ہے، یا روافظ کے ہاں یا قادیانی کے ہاں، اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کی جتنی جماعتیں ہیں کسی ایک کے نزدیک بھی 3 طلاق ایک شمار نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی آپ اپنے امام احمد رضا خان کو بھی چھوڑ گئے، آپ اپنے احناف مسلک کو بھی چھوڑ گئے۔ تو اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کے لیے کافی و شافی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ میں اگر کچھ بھی علم ہوگا تو آپ ضرور اس کو علم کے تناظر میں دیکھیں گے اور اپنے تمام تر باتوں سے رجوع کریں گے اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں گے۔